ہم پیٹرن کی بات کر رہے تھے، اور پیٹرن کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ جو ترجمہ ہے اس کے اندر وہ پیٹرن ہمیں نہیں مل سکتے۔ اب دیکھیے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ نوٹ کیجئے وہ پیٹرن غائب ہو گیا نا۔ قرآن کا پیٹرن، قرآن کا اعجاز ترجمے میں آ نہیں سکتا۔ ٹوٹ گئے ہاتھ، میسج آ رہا ہے لیکن پیٹرن ختم ہو گیا۔ وہاں تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن یہاں ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور اور یہ بہترین ترجمہ کیا گیا ہے۔ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کی کسی کام نہ آیا۔ کوئی پیٹرن نہیں، کوئی پیٹرن ویسا نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور فرمایا ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ معنی آ گئے، پیٹرن غائب ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن قرآن ہے، قرآن اوریجنل ٹیکسٹ ہی اس کا قرآن ہے، اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ضرور سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھیں گے، ہم سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پیغام سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل کلام ہے وہ صرف قرآن ہے۔ پھر فرمائے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ترجمہ، اور اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گردن میں ہوگی رسی۔ تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ قرآن کا جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پیٹرن ترجمہ کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ہے نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسلوب بھی قرآن کا ایک الگ سے ایک مضمون ہے، اور یہ اسلوب قرآن کا اعجاز ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ میری اس قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ لے آؤ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چاہے آپ ترجمہ کر لیں، اردو میں کر لیں، انگریزی میں کر لیں، کسی بھی زبان میں کر لیں، لیکن جو انداز بیان ہے، ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن جو انداز بیان ہے اس کو آپ کیپچر نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو سامنے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اس کا سرخ چہرہ، وہ آگ، اس کی سرخی، اور وہ شعلہ زن، وہ اسی آگ میں اس کا جلنا، پھر لکڑیوں کا اس کے ساتھ ایک تعلق، وہ تعلق، پھر وہ رسی کا اپنے لکڑیوں کے ساتھ تعلق جس سے لکڑیاں باندھی جاتی ہیں، یہ سارا تعلق جو ہے اس پیٹرن کے اندر، اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہم سورہ کا اور اس کے ترجمے کا تقابل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ جس کا ایک پیٹرن تھا، جس کے اندر اور باہر قافیے اور ردیف ایسے جڑے ہوئے تھے، جن کا ایک ایک حرف، ایک ایک صوت، جس کی چن چن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جسے چن کر لگایا، بنایا، سجایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ صرف حروف میں کیا، نہ صرف الفاظ میں کیا، نہ صرف پیغام میں کیا، بلکہ اس کے ایک ایک حرف میں وہ چیز، وہ آواز آ رہی ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے ایک ایک حرف سے عیاں ہے، یعنی مضمون خود بول رہا ہے کہ یہ ایک ناراضگی والا مضمون ہے، یہ غضب والا مضمون ہے، اور جو کچھ فرمایا گیا وہ ہوا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ اینڈ سینس، یعنی جو اصوات ہیں اور جو اس کے معنی ہیں وہ آپس میں ہم آہنگ ہیں، اور یہ ہم ان الفاظ میں دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا۔ کیسی آوازیں؟ اغنا، ذات، جیدہا، یہ ساری ساؤنڈز، سارے اصوات وہ آپس میں ملتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ جو
حضرات جو طالب علم یا جو اساتذہ اس مطالعے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آخر میں ان کے لیے پروسیجر بتا دوں مختصراً، وہ یہ ہے کہ سورہ کو آپ آواز بلند پڑھیے، کئی بار پڑھیے، اور جو فارمولہ ہے صوت کا، کہ جس طرح سے ہم اصوات کا پیمانہ ہمارے پاس جس کو کہا جاتا ہے سونورٹی اسکیل، یعنی پیمانہ صوت، اس پر لاگو کیجئے کہ کون سی صوت ہے جو دماغ پر بھاری پڑتی ہے، اور یہ سونورٹی اسکیل آپ کو گوگل میں کلک کریں گے سونورٹی اسکیل تو مل جائے گا، تو دیکھیے کہ کون سی اصوات ہیں اس کے اندر اور اس اسکیل کے اندر وہ کہاں پر موجود ہیں۔ پھر اس کا آپ بار بار پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے۔ پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اردو میں پڑھیں یا انگریزی میں پڑھیے۔ اس کے بعد آپ ان کے آخری الفاظ پہ غور کیجئے اور آخری حرف پہ غور کیجئے، اندر اور بیرون جو قافیہ اور ردیف بنے ہوئے ان پہ غور کیجئے، ان کے صوتی اثرات پر غور کیجئے، کون سے الفاظ کا سلیکشن کیا گیا ہے، کن الفاظ کو چنا گیا ہے، کون سی آوازوں کو چنا گیا ہے، اور اس کا اوورآل ایفیکٹ کیا بنتا ہے بغیر ترجمے کے، پھر ترجمے کے ساتھ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے کہ ہم نے ترجمے میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم ترجمے میں پاتے کیا ہیں؟ ہمیں ترجمے میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے جو نارملی ہمیں نہیں ملتا، اور وہ یہ ہے کہ پیغام ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس پیغام کے حوالے سے ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں اسی اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جانا ہوتا ہے، کیونکہ اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر جو خوبی ہے وہ ترجمے میں کبھی نہیں آ سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔